الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سورہ ہود آیت نمبر 36 سے ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آج کا رکوع جو ہے کمپیریٹیولی لمبا رکوع ہے، اس لیے میں تھوڑا تیز اور جلدی بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم آج کا رکوع کمپلیٹ کر سکیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو۔ آج کے پورے رکوع میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہسٹری کی ایک ایپیسوڈ پیش کی جا رہی ہے، اور چلتے چلتے جہاں جہاں بھی یعنی کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے، بہت ساری کہانیاں اور سٹوریاں ہم نے سن رکھی ہوتی ہیں چیزوں کے بارے میں، تو جہاں جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں کلیریفیکیشن کرتا جاؤں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ کیا بات بتائی گئی ان کو وحی کے ذریعے سے؟ اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن، کہ اے نوح، آپ کی قوم میں سے اب کوئی اور نہیں مانے گا سوائے اس کے کہ جو پہلے مان چکا، جس نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آیا، اب ان کے بعد آپ کی قوم میں سے اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا کہ جتنی خیر تھی آپ کی قوم کے اندر وہ نکل آئی، جتنے لوگوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، اب جو باقی ہیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق بتا رہے ہیں، اللہ نے ان کو کوئی روک نہیں دیا ہدایت قبول کرنے سے، کہ اگر اللہ یہ کہہ دیں کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ کہیں گے جی ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے ہمیں ایمان لانے کی اجازت نہیں دی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ بتایا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں رہا، اب ان میں خیر باقی نہیں رہی، جس نے ایمان قبول کرنا تھا کر لیا۔ تو وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائے گا کوئی آپ کی قوم میں سے الا من قد آمن، سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ اچھا، اگلی بات، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ افسوس نہ کریں اس بات پر جو کام وہ کر رہے ہیں۔ تو جو کام وہ کر رہے ہیں یعنی ایمان کے خلاف، آپ کے خلاف، اللہ رب العالمین کی ہدایت کے خلاف، تو جو کام وہ کر رہے ہیں دین دشمنی کے اندر، اور وہ الٹی راستے پہ چل رہے ہیں، کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو اب ان پہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کا مقدر تباہی ہے، تو اب آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو 3 نسلیں جو ہے نا، نوح علیہ السلام نے 3 نسلوں تک دعوت دی ہے اپنی قوم کو، اور بھرپور کوشش کی ہے، اور تینوں نسلوں میں سے اللہ کی خاطر تینوں نسلوں کی طرف سے نوح علیہ السلام نے اللہ کی خاطر استہزاء، مذاق اور ماکری کو برداشت کیا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ ایک آدمی یعنی 1000 سال تک دعوت دے رہا ہے، 3 نسلیں گزر چکی ہیں، اور ہر آنے والی نسل جو ہے اس نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ ماکری کی ہے، اس کا استہزاء کیا ہے۔ تو جب کسی قوم کے اندر کوئی خیر کا پہلو ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان کے لیے آخری فیصلہ ہو گیا، وہ پھر فیصلہ آ جاتا ہے
وہ فیصلہ کیا آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیں گے بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کی روشنی میں، جیسے ہم بتائیں گے آپ ویسے کریں گے، ہم بتائیں گے بھی بنانی کیسے ہے اور نگرانی بھی کریں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کا مطلب ہماری نگرانی میں، تو ہمارے سامنے کشتی بنائیں اور ہماری وحی کی روشنی میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کشتیاں نہیں چلتی تھیں، وہاں تو پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، تو نہ کبھی انہوں نے کشتی بنائی، نہ کسی کو بناتے دیکھا، نہ کبھی اس کی پریکٹس کی، تو کیسے بنا سکتے تھے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ ساری بات پہلے ہی بتا دی کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی، اور ہمیں پتہ ہے آپ نے کبھی بناتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم بتاتے بھی جائیں گے کیسے بنانی ہے، اور آپ ہماری نگرانی میں کام کریں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری نگرانی میں، طریقہ بھی ہم بتائیں گے، نگرانی بھی کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے نا انسان کو، وہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے، علم انسانوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس علم کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس علم کو اللہ باہر نکالتے ہیں، جیسے جیسے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں نا، ان وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العالمین انسان کے علم کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو پھر طریقے سمجھا دیتے ہیں۔ علم انسان کے اندر ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی انسان نئی نئی ایجادات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انسانوں کو یہ چیزیں سکھا دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کے اندر جو علم موجود ہوتا ہے اللہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ فرمایا کہ کشتی بنائیں، دوسری بات یہ فرمائی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تو خاطبنی یہ لفظ مخاطب سے نکلا ہے، کسی کو مخاطب کرنا، کسی سے بات چیت کرنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ سفارش نہیں کریں گے، ہم سے بات نہیں کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، تو کسی پہ ترس نہیں آپ کھائیں گے۔ اب رحم کھانے اور ترس کھانے کا وقت گزر گیا ہے۔ جب پھوڑا جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی بیماری جو ہوتی ہے اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر رحم نہیں کرتا، اس کا علاج کرتا ہے، پھر وہ چیزیں جو اعضاء ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہی، یہ اس سوسائٹی کا کینسر ہے، اب ان کو کاٹنا ہے، تو آپ کسی کی سفارش نہیں کریں گے ظالموں میں سے، انہم مغرقون، وہ سارے کے سارے غرق ہونے والے ہیں۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا دی۔ وہ لوگ جو ظالم ہوں، تو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، وہ لوگ جن کا ظلم کھلا ہوا ہو، جن کے کرائم اوپن ہوں، اور وہ ظالم مینٹلٹی کے لوگ ہوں، کرمنل مینٹلٹی کے لوگ ہوں، تو ان کی سفارش کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، ان کی حمایت کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو منع کر دیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرنی، وہ غرق ہونے والے ہیں اور کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، ان کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اگلی بات، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنانی شروع کر دیتے ہیں،
وہ کشتی بنا رہے ہیں. کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب کبھی بھی ان کی قوم کے بڑے سردار ان کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہکے لگاتے، تالیاں بجاتے، اور لوگوں کو بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ کہتے تھے ہم کتنے عرصے سے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بابا جی نعوذ باللہ. مذاق اڑانے کا مطلب یہ تھا، وہ کہتے تھے ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ بابا جی جو ہے نا یہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں. تو ابھی تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ کشتی بنا رہے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح نا کہ یہ چلے گی کہاں؟ پہاڑوں پہ چڑھے گی، پتھروں پہ چلے گی، صحرا میں چلے گی، یہ کہاں چلے گی؟ جب ہی پاس سے گزرتے تو کہکے لگاتے، مذاق اڑاتے. قال نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مذاق کے جواب میں فرمایا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذاق اڑانا یہ تو جہالت ہے، تمسخر کرنا کسی کے ساتھ یہ تو جہالت ہے. اور ایک اللہ کا نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے؟ تو تمسخر کرنا نبی کی شان کے خلاف ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کو اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کل ایسے ہی ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم تمہیں دکھائیں گے کہ جس چیز کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے وہی تمہارے لیے مذاق اڑانے کی وجہ وہ تمہاری وجہ بن جائے گی. جس چیز کا تم مذاق اڑاتے ہو نا وہی چیز تمہارے عذاب کی وجہ بن جائے گی، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو تم مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت کیا ہے. وہی چیز جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہی چیز حقیقت بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی، اور تمہارا مذاق ہی تمہیں لے ڈوبے گا. یہ مطلب ہے اس کا کہ آج اگر تم ہمارے ساتھ ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہیں دکھائیں گے کہ جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے یہ وہ چیز ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم لائیں گے، وہ آئے گی تمہارے سامنے. تو جس چیز کا تم مذاق اڑاتے ہو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور پھر تمہارا خود مذاق اڑانا ہی تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. تم سمجھتے ہو کہ جہاں پانی نہیں ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہاں اللہ پانی نہیں لا سکتا؟ تم یہ مذاق اڑاتے ہو نا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو پہاڑ ہیں، صحرا ہیں. تو تم سمجھتے ہو کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں اللہ پانی نہیں لا سکتا. اللہ وہاں پانی لا سکتا ہے جہاں پانی نہیں ہے. ہم تمہاری بے وقوفی پر افسوس کر رہے ہوں گے اور تمہاری یہی بے وقوفی تمہارے سامنے آ جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ عذاب کس پر آتا ہے جو تمہاری کوئی عزت نہیں رہنے دے گا، تمہیں ہر طرح سے رسوا کر دے گا. یخزیہ، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں سمجھ آ جائے گی، تم جان جاؤ گے
من یاتی عذاب یخزیہ، کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ عذاب اترتا ہے جو چمٹ جائے گا، ہمیشہ رہے گا، کسی کے چھڑانے سے چھوٹے گا نہیں۔ مقیم کا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا، مستقل، فار ایور، پرماننٹ، پرماننٹ عذاب آئے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ کس پر اترتا ہے، کس پر نازل ہوتا ہے وہ عذاب، عذاب مقیم، جو پرماننٹ عذاب ہوگا، جو کسی کے ٹالنے سے، کسی کے ہٹانے سے ہٹ نہیں سکے گا۔ تو دن زیادہ نہیں ہے، بس کشتی بننے دو، پھر یہ سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا اور ہم تمہاری بے وقوفی پر افسوس کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب جس کا ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا۔ وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا۔ تو یہ کس تنور کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بے شمار باتیں کی ہیں۔ جو سب سے آسان بات ہے، جو سب سے بہتر ہے اور دل کو لگتی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک سائن بتایا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ وہ کیا سائن ہوگا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الارم بج گیا ہے، وہ عذاب کی گھنٹی بج گئی ہے، وہ الارم بج گیا ہے۔ جب آپ اس سائن کو دیکھیں تو بس آپ دوڑ کے کشتی میں بیٹھ جانا۔ تو عذاب آنے کا سائن کیا ہوگا، علامت کیا ہوگی؟ تو علامت کے طور پہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا، وفارت تنور، جب تمہارے تنور سے پانی نیچے سے ابلنے لگے نا، تو سمجھ لینا بس اللہ کا فیصلہ شروع ہو گیا ہے، ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، اور وہ جو تنور اللہ نے بتایا تھا وہ ابل پڑا، وہ سائرن بج گیا، الارم بج گیا۔ قلنا، تو پھر ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا جلدی کر لیں، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اس کشتی میں سوار کر لیں ہر چیز کے دو دو جوڑے، ہر چیز کا جوڑا، زوجین کا مطلب ہوتا ہے نر اور مادہ، میل اور فیمیل، ہر چیز کا جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر لیں، اور کیا کر لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیں، اہل کو، اپنے اہل کو، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کے اندر سوار کر لیں۔ اب یہاں پہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہے اس کا ایک ایک جوڑا نوح علیہ السلام کی کشتی میں رکھا تھا۔ جی وہ کتنی بڑی کشتی تھی بھئی، کس نے آپ کو کہا کہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو ایک ایک جوڑا اللہ نے رکھا تھا، نوح علیہ السلام نے رکھا تھا کشتی میں؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اس آیت کا تو اتنا ہی مطلب ہے کہ وہ جانور جو گھریلو جانور ہیں، اور اس زمانے میں یا اس علاقے میں یا اس قبیلے میں یا اس ماحول میں جن جانوروں کے بغیر زندگی نہیں تھی، جو عام ضرورت کے جانور تھے، کسی کا دودھ لینا ہوتا ہے، کسی پہ سواری کرنی ہوتی ہے، اس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے وہ ضرورت کے جانوروں کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ یہ ان کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں بٹھا لو، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لو، اور اپنی فیملی جو ہے نا اس کو بھی بٹھا لو، اپنے ساتھیوں کو اہل کا معنی صرف فیملی نہیں ہوتا، ساتھی بھی ہوتا ہے، فالوورز بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں جو اہل ہے اس کا معنی گھر والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو۔ الا من سبق علیہ القول، گھر والوں میں سے وہ آپ نہیں بٹھا سکتے جن پر ہمارا پہلے فیصلہ آ چکا ہے، وہ آپ نہیں بٹھا سکتے۔ وہ کون کون تھے؟ وہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، یہ کافروں کی ساتھی ہے، اور یہ غرق ہونے والوں میں سے ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے،
ایک بیٹا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے، 3 کشتی میں سوار ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ ایمان لائے تھے، اور وہ جو ایک تھا وہ منافق تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا کفر نہیں تھا، لیکن وہ در پردہ کافروں کا ساتھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جس پہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے، باقی گھر والے اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ اور کس کو بٹھاؤ؟ وَمَنْ آمَنَ، اور جو آپ پر ایمان لائے ان کو بھی بٹھا لو۔ وَمَنْ آمَنَ، جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی بٹھا لو۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے لوگ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو بھی ساتھ بٹھا لو، اور ساتھ قرآن پڑھنے والے کو بتایا کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے وہ تھوڑے، تعداد تھوڑی تھی۔ کسی نے 80 بتایا، کسی نے 90 بتایا، کسی نے 100 بتایا، ایسے ہی۔ تو 3 بیٹے، ان کی بیویاں، ایمان والے کچھ لوگ، مرد خواتین، اور یہ کل ملا کے 80-90 لوگ ہوں گے۔ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس جو شپ بنایا تھا نا، چھوٹا شپ، اس کے 3 پورشن تھے۔ لوگوں نے اس کی چوڑائی بھی لمبائی بھی بیان کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ کہاں سے لی ہے؟ نہ تو کسی صحیح حدیث میں، نہ قرآن میں، یہ اندازے ہیں پرانی کتابوں سے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال بیٹھ کے کشتی میں۔ اب اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دیکھیں آپ یہاں ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب عام معمول سے ہٹ کے کام ہونا شروع ہوتے ہیں نا، تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ خطرناک ہے۔ جیسے تندور کس کے لیے ہوتا ہے؟ تندور ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے، لیکن اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو عام روٹین سے ہٹ کے کام ہے۔ جب دنیا میں ایسے حادثے ہونے لگ جائیں، ایسے کام ہونے لگ جائیں جو خرق کی عادت ہوتے ہیں، جو معمول کے مطابق نہیں ہوتے، ان نیچرل قسم کے کام ہوتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی بنائی تھی، اللہ نے سگنل دے دیا، وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایجاد کرنا، ان کو بنانا، یہ اٹ سیلف عبادت ہے، یہ خود ایک عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اپنی نگرانی میں یہ کام نبیوں سے کروائے ہیں، اپنی نگرانی میں ہدایات دے کر نبیوں سے یہ کام کروائے ہیں۔ اب ایسے پھٹا لگاؤ، اب ایسے بناؤ، اب ایسے بناؤ، اب ایسے بناؤ، یہ وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبیوں سے کام کروائے ہیں۔ تو ایجادات کرنا جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس سیلف عبادت ہے اور بڑا کام ہے۔ اب وہ کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، اب کشتی کے چلنے کا وقت آ گیا، تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے خاص سبق دیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھٹے تو آپ نے لگائے ہیں، اس کے جو سکروٹ ہیں وہ آپ نے لگائے ہیں، کیل آپ نے لگائے ہیں، لیکن یہ چلے گی اللہ کے حکم سے اور رکے گی اللہ کے حکم سے۔ یہ جو چیزیں بنتی ہیں تمہاری فیکٹری میں بنتی ہیں، یہ تم اس کو تیار کرتے ہو، لیکن یہ چلتی اللہ کے حکم سے ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ مت سمجھنا کہ جو کیل لگاتا ہے، جو پھٹے جوڑتا ہے، وہ مالک بھی ہو جاتا ہے۔
تو اگلا سبق یہ دیا، وقال ارکبوا فیہا، اللہ نے فرمایا سوار ہو جو اس کے اندر، اور دعا پڑھ لینا اس کی. اب دعا پڑھ لینا، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا رکنا، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ چلے گی بھی اللہ کے نام کے ساتھ، یہ رکے گی بھی اللہ کے نام کے ساتھ. یہ مجرے کا لفظ جو ہے نا، یہ جاری ہونا سے ہے، جاری ہونا، سٹارٹ ہونا، چلنا. یہ چلے گی بھی اللہ کے حکم سے ہی اور یہ رکے گی بھی اللہ کے حکم سے ہی. کسی چیز کا چلنا اور کسی چیز کا منزل پر پہنچنا، یہ دونوں کام اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں. یہ دونوں کام اللہ کے اختیار میں ہیں. انسان کے بس میں کچھ کام ہوتے ہیں، وہ اپنے جو بس میں ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہے. پیٹرول ڈالتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گیئر لگاتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو چلانا اور منزل پر پہنچانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، منزل پر پہنچنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کو کنٹرول اللہ کرتا ہے. اس لیے دعا سکھائی گئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. اللہ پاک ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جس نے اس کو ہمارے قابو میں دیا، ہمارے بس کی بات نہیں تھی. یہاں بھی یہی دعا سکھائی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا رکنا ہے. اللہ کے نام سے ہی منزل پہ پہنچے گی. میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب اللہ رب العالمین وہ منظر بیان فرماتے ہیں، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جب زیادہ بارش ہوتی ہے، جل تھل، جل تھل ہو گیا ہے. تو آسمان زمین ایک ہو گیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، تو کہتے ہیں جل تھل ایک ہو گیا. تو پانی پانی ہو گیا ہر طرف، سیلاب آ گیا. اب اللہ رب العالمین نے وہ منظر پیش کیا ہے، فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. وہ کشتی ان کو لے کے چل رہی تھی، سیلاب کی موجیں ایسی تھیں، کل جبال، اتنی بڑی بڑی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی موجیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، بات کو مثال دے کے سمجھانا، واضح کرنا، یہ قرآن کا طریقہ ہے. اب پڑھنے والے کو بتا رہے اللہ پاک کہ موجیں کتنی بڑی بڑی تھیں، موجیں اتنی بڑی تھی ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ ہے. اس طرح تشبیہ دینا اور مثال دے کے سمجھانا یہ قرآن کا طریقہ ہے. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں بیٹھے ہیں. اب اللہ ایک اور منظر پیش کر رہے ہیں. کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، پانی اوپر چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بیٹا پیچھے کھڑا ہوا ہے ایک. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، باپ تو پھر باپ ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، پانی بڑھ رہا تھا، وہ ایک جگہ پہ کنارے پہ کھڑا ہوا تھا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں، بیٹا جلدی کرو کشتی میں آ جاؤ، جو پیچھے رہ جائے گا وہ مارا جائے گا. تم کافروں کے ساتھی مت بنو، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، جلدی کرو. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو باپ ہونے کی حیثیت سے بچنے کی دعوت دی. تو بیٹا نوجوان تھا، جیسے آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں نا، بڑے دانشور ہوتے ہیں. نوجوانی کا جوش بھی ہوتا ہے اور دیوانگی بھی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھوں کو کیا پتہ ہے کسی بات کا، یہ ہمارے ماں باپ کا زمانہ گزر گیا، ان کو کیا پتہ ہے. تو وہ جوانی کے جوش میں تھا، اور نوجوان اپنے آپ کو سیاںہ بھی زیادہ سمجھتے ہیں.
تو اس نے کہا قالا، اس نے جواب دیا سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پناہ لے رہا ہوں، میں پہاڑ کے اوپر جا رہا ہوں، میں چڑھنے والا ہوں، پناہ لینے والا ہوں پہاڑ کی طرف۔ یاسمنی من الماء، تو وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابا جی آپ مجھے کشتی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، کشتی تو پھر پانی میں ہے، اور پانی میں تو کسی وقت بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن میں تو وہ جو اونچی چوٹی ہے وہاں جا رہا ہوں، تو وہاں سیلاب کا پانی نہیں پہنچے گا، لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں چوٹی پہ جا رہا ہوں، میں وہاں محفوظ ہوں گا، پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو فرمایا کوئی بچانے والی چیز نہیں ہے آج اللہ کے حکم سے، الا من رحیم، سوائے اس کے جس پہ اللہ خود ہی رحم کر دے۔ تو لا عاصمہ کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے بچانے والی، بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے فیصلے سے، الا من رحیم، سوائے اس کے جس پہ اللہ خود رحم فرما دے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کو بتایا بیٹا آج تو پہاڑ کی چوٹی کی بات کرتے ہو، تم آسمان پر بھی چلے جاؤ نا، آسمان پر، تو پھر بھی آج اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، آسمانوں کی بلندیاں بھی نہیں بچا سکتی۔ ایک ہی چیز ہے جس کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہی بچا سکتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، وہ شپ ہے۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ آج جو شپ کے اندر آئے گا وہی بچے گا، اور جو اس کے اندر نہیں آئے گا وہ نہیں بچے گا، اور دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ یہ آج اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ہاں اللہ خود ہی بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں، باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا بھی ہوں، میں سوچتا بھی ہوں کہ ہر زمانے میں اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہوگی بچانے والی۔ ہمارے زمانے میں، آج کے زمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ آج کے زمانے میں جس نے بچنا ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی کشتی ہے، اسلام کی کشتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جس نے بچنا ہے وہ اسلام کی کشتی میں آئے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز، تم سیاروں میں جا سکتے ہو، تم ستاروں میں جا سکتے ہو، جہاں مرضی چلے جاؤ، وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ صرف وہ بچے گا جو اسلام کی کشتی میں آئے گا۔ جب اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کے فیصلے کے خلاف کون جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں بچ سکتے، آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے آج اللہ کے حکم سے، سوائے اس کے جس پہ اللہ خود رحم کر دے۔ اگلی بات فرمائی، قرآن کہتا ہے، منظر پیش کرتا ہے قرآن، وہ سین پیش کرتا ہے، باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، وہ بچہ، وہ بیٹا جو نوجوان جو ہے وہ پہاڑ پہ جانے کی باتیں بتا رہا تھا، اس نے اپنی پلاننگ کی تھی لیکن اپنے قدم نہیں ہٹا سکا، اپنے قدم موو نہیں کر سکا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا تو دور کی بات ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا تو پھر ساری پلاننگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ وہ حالا بینہم الموج وکان من المغرقین، ایک دم پانی کی ایک موج آئی، باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، ان دونوں کے درمیان ایک موج آ گئی پانی کی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ابھی ادھر ہی کھڑا باتیں کر رہا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، پہاڑ کی چوٹی کی باتیں کر رہا تھا، قدم نہیں لا سکا، ساری پلاننگ ختم ہو گئی، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوگی اور وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اگلا سین پیش کیا ہے، جب تک اللہ نے چاہا
تو وہ لوگ کشتی میں رہے، باقی سارے ڈوب گئے۔ اب ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کی امت پر، وہ پوری زمین پر آیا تھا یا ایک علاقے پر آیا تھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ پوری زمین پہ آبادی تھی نہیں، تو پوری زمین پہ سیلاب نے، عذاب نے کیا کرنا تھا؟ عذاب تو انسانوں پہ آتا ہے، زمین پہ تو نہیں نہ آتا، وہ تو انسانوں پہ آتا ہے۔ اور جتنے علاقے میں انسان تھے جن کو اللہ نے ہلاک کرنا تھا، اتنے علاقے میں سیلاب آنا چاہیے تھا، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ اب پوری کائنات میں سیلاب کا کیا کام؟ جن کو سزا دینی تھی ان کو دے دی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تک اللہ نے چاہا وہ لوگ کشتی میں بیٹھے، جب اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، وقیلا تو آواز دی گئی، حکم دیا گیا، کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو اندر لے جاؤ، نگل جاؤ۔ تو پانی کو زمین کو حکم ہوا کہ پانی کو اندر لے جاؤ، تو زمین نے پانی سارا ابزارب کر لیا، پانی زمین کے اندر چلا گیا۔ اور آسمان کو حکم ہوا یا سماؤ اقلعی، اور اے آسمان رک جا، تھم جا، بارش برسانا بند کر دے۔ تو آسمان بھی رک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وغید الماء، اور پانی زمین کے اندر چلا گیا، زمین خشک ہوگی، سیلاب ختم ہو گیا۔ وقضی الامر، اور جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ وقضی الامر کا معنی یہ ہوگا قصہ ختم ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ جودی جگہ کا نام ہے، پہاڑ کا نام ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا نا وہ عراق ہے، عراق۔ اور عراق سے آگے جو ہے نا آرمینیا کا جو بارڈر ہے اور کردستان کا جو علاقہ ہے، تو وہاں پہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے، پورا کوہستان ہے، اور کئی ملکوں میں یہ جاتا ہے پہاڑی سلسلہ۔ تو آج بھی کہتے ہیں اس سلسلے کو جودی کہا جاتا ہے، اس کوہستانی علاقے کو جودی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام ارارات بھی ہے۔ تو اس علاقے میں آرمینیا کے بارڈر پر جو جودی پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ پر جا کے کشتی رک گئی، وہاں اللہ رب العالمین نے اس کو روک دیا۔ وقیلا، اور اعلان کیا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے، ظالم لوگوں کے لیے تباہی ہے، ظالم لوگوں کے لیے لعنت ہے، بربادی ہے، سارے اس کے معنی ہیں۔ بعد کا معنی ہوتا ہے دوری، رحمت سے دوری، تباہی بربادی ہے ظالموں کے لیے۔ بات ختم ہوگی۔ اب نوح علیہ السلام، ان کے دل میں بیٹے کے بارے میں جو شفقت تھی، تو اس شفقت کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے سوال کیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی، اپنے رب کو آواز دی، دعا کی، پکارا۔ فقال، عرض کیا، رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں شامل ہے، وہ میری فیملی کا حصہ ہے، تو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری فیملی کو بچاؤں گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، آپ سارے حاکموں سے بڑے فیصلہ حاکم ہیں، اور سارے حاکموں سے بہتر فیصلہ کرنے والے حاکم ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، آپ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، فائنل اتھارٹی آپ کی ہے۔ لیکن وہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان کا حصہ ہے، تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے خاندان کو بچا لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے
نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، قالا فرمایا یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر کا حصہ نہیں ہے۔ کیا مطلب حصہ نہیں ہے؟ یعنی نسبت اور تعلق ہوتا ہے نا جو خون کا بھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، اس میں نسبتیں کام نہیں آتی، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا باپ، میں فلاں کا بھائی، اور میں فلاں کا رشتہ دار۔ یہاں پہ نسبتیں نہیں کام آتی، نسبتیں نہیں چلتی، یہاں پہ تو عمل چلتا ہے، عمل۔ تو نوح علیہ السلام نے جب درخواست پیش کی تو اللہ نے جواب دیا، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان کا حصہ بننے کا جو حق تھا اس کو کھو بیٹھا۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے، وہ ایک بگڑا ہوا آدمی ہے، بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو کینسر ہو جاتا ہے، وہ گلنے سڑنے لگتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کاٹنا ہے۔ تو بندہ جب کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، اس کو نہیں کاٹنا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے جسم کا حصہ تھا، اب اس نے اپنا فنکشن دینا بند کر دیا ہے، اب یہ تیرے جسم کا حصہ نہیں رہا، اب اس نے اپنا کام بند کر دیا ہے، اب یہ تیرے جسم کے لیے رسک ہے، اب یہ نہیں رہا تیرے جسم کا، اس کو کاٹنا پڑے گا، پھینکنا پڑے گا، اس لیے کہ اب اس کا فنکشن ختم ہو چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا انسان ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، وہ گل سڑ چکا، اب اس کا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں خون کے رشتے نہیں چلتے، یہاں ایمان کی نسبت چلتی ہے۔ یعنی بیٹا تو ہے لیکن وہ لائق نہیں رہا آپ کے خاندان کا حصہ بننے کے۔ یہ تو ایسی جگہ ہے یہاں کوئی پرایا آتا ہے تو قبول کر کے اپنا بن جاتا ہے، اور جو اپنا ہوتا ہے وہ جب انکار کرتا ہے تو پرایا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آپ کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے، آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک بگڑ چکا ہے۔ میں نے عرض کیا نا وہ منافق تھا، نوح علیہ السلام کے سامنے ساری حقیقت نہیں تھی، لیکن اللہ تو اندر کی باتیں جانتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام نے بظاہر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، لیکن اس کی جو منافقت ہے وہ نوح علیہ السلام کے علم میں نہ آئی ہو، وہ اوپر اوپر سے ساتھی بنا، وہ اندر اندر سے کافروں کا ساتھی تھا۔ تو فرمایا کہ جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مت پوچھیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایسی بات مت کرنا جو جہلوں والی ہو، تو ایسی بات مت کرنا جو نہ سمجھوں والی ہو، لہذا دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی۔ تو نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، تو دوبارہ کیا کرنی تھی؟ جو کی تھی اس کو بھی واپس لے لیا۔ دیکھیں نا یہ ہوتا ہے مومنانہ رویہ۔ اللہ نے دوبارہ کرنے کی بات کی تو نوح علیہ السلام نے جو پہلے کی تھی وہ بھی واپس لے لی۔ قال عرض کیا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں ہے۔ جی پیج کو اوپر کر دے۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو پھر عرض کیا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر اللہ آپ نے مجھے معاف نہ کیا
वतरहमनी, और आपने मुझ पे रहम ना फरमाया, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा, खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। लिहाजा अल्लाह, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ और जो बात की उसकी माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दे, मुझ पे रहम फरमाए। ये होता है मोमिनाना रवैया। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कीला, तो कहा गया, हुक्म हुआ नूह अलैहिस्सलाम को। अब जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना पोस्ट फ्लड सिचुएशन है, जैसे आजकल कह रहे हैं पोस्ट कोविड सिचुएशन, कोविड के बाद क्या होगा, अब उसकी प्लानिंग करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पोस्ट फ्लड सिचुएशन जो है ना उसकी हदायत फरमाई। अब सलाह वाला बात खत्म हो गई है, अब कौम जो है उनको सजा मिल चुकी है ना मानने वालों को। अब अगली बात क्या करनी है, अल्लाह ने फरमाया, हुक्म ये हुआ, या नूह, ए नूह अलैहिस्सलाम, एहबित बिसलाम मिन्ना व बरकातिन अलैक, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें लेके आप उतर जाएं, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें लेकर आप उतर जाएं, मतलब आबाद हो जाएं, जमीन पे आप आबाद होना शुरू हो जाएं, हम आपको सलामतियां भी अता फरमाएंगे, बरकतें भी अता फरमाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त आप थोड़े लगते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ही आपके माल में बरकत देगा, आपके जानवरों में बरकत देगा, आपकी नस्ल में बरकत देगा। तो अब आपको हमारी बरकतें मिलेंगी, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी। यह है इसका मतलब, हमारी तरफ से सलामती। अब जो है ना, वो जो आपका हिस्सा खराब हो चुका था, वो हमने काट के फेंक दिया, वो जो इनकार करने वाले थे उनको बर्बाद कर दिया। अब बाकी सब कुछ ठीक है, अब आप अपना अगला सफर शुरू करें, हमारी तरफ से सलामती होगी और बरकतें होंगी। और साथ क्या फरमाया, आप पर भी वाला उमम मिमम माक, और उन सारे लोगों पर जो आपके साथ हैं, उन सारी उम्मतों पर, उन सारे ग्रोहों पर, उन सारी जमातों पर जो आपके साथ हैं, उन पर भी, जितने लोग आपके साथ हैं, उन सब खानदानों पर हमारी तरफ से बरकतें होंगी, सलामतियां होंगी, जो उनसे आगे बढ़ेंगे उन पर भी। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, एक वक्त आएगा उनमें से फिर जो फिसलेंगे उनके साथ क्या होगा, वह उम्ममुन, और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, सनुमत्तिउहुम, हम उनको कुछ सामान देंगे, रोजी रोटी तो हम उनको देंगे, दुनिया उनको मिल जाएगी, सनुमत्तिउहुम अन करीब, हम उनको साजो सामान दे देंगे, गाड़ियां उनको मिल जाएंगी, कोठियां उनको मिल जाएंगी, बिजनेस उनके होंगे, खाना उनको मिल जाएगा, रोटी उनको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, दुनिया का सामान हम दे देंगे। लेकिन सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, फिर हमारी तरफ से उनको दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो ये जो कशमकश है ना कुफर इस्लाम की, तो अल्लाह ने ये बता दिया कि वो खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हारी नस्लों में से आइंदा भी कुछ लोग ऐसे आएंगे कि दुनिया तो उनको मिली होगी, लेकिन अजाब का फैसला उन पर मुसल्लत होगा। और आखिर में नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं गैब की खबरें। अब नूह अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है, आपकी कौम की जो स्टोरी है, ना मक्के वाले जानते हैं, ना यहूदियों को पता है, ना ईसाइयों को पता है, ना नबी अलैहिस्सलाम कभी मक्का से बाहर गए हैं किसी से सीखने और पढ़ने के लिए, ये भी सब जानते हैं। तो ये स्टोरी आपको कहां से पता चली? तो अल्लाह फरमाते हैं, तिलका मिन अंबाइल गैब, ये निशानी है इस बात की कि आप अल्लाह के नबी हैं, ये गैब की खबरें हैं। नूहीहा इलैक, हम वही करके आपको बता रहे हैं। मा कुंता तालमुहा अंता वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा, ना आप जानते थे इसके बारे में और ना आपकी कौम जानती थी इससे पहले। इससे पहले आप में से कोई नहीं जानता था नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी। लिहाजा ये स्टोरी आपके सामने है,
اب نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک صبر کیا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، برداشت کیا ہے، اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا ہے۔ تو اب یہ سٹوری سنانے کے بعد نبی علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہی فرمایا، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ بھی صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیں، آپ بھی صبر کریں، بے شک اچھا انجام انہی کا ہوگا جو متقین ہے، بالآخر کامیابی انہی کی ہوگی اور اچھا انجام انہی کا ہوگا جن کے اندر خدا خوفی ہے۔ تو یہ آج کا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔